الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين أكرم الأولين والآخرين قائد الغر المحجبين نبي الحرمين إمام القبلتين سيد القومين وسيلتنا في الدارين المسجل بكل زين المنزل من كل شيء جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين نبی الانبیاء کہ تین بار اس طرح زور دے کر اہل بیت کے لیے کہہ رہے تھے خیال رکھنا، میری اہل بیت کا معاملہ ہے تو اللہ کا خیال رکھنا، میری اہل بیت کا معاملہ ہے تو اللہ کا خیال رکھنا۔ سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب جاننا وطبيب إيماننا ووكيلنا ووكيلنا ومنزلنا وعافينا ومنشدنا ومأوانا ومنجانا ومولانا وأولانا ونورنا ونور بصيرتنا ونور بصارتنا ونور قلوبنا ونور قلوبنا ونور أقوالنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور جاننا ونور إيماننا ونور روح ربنا ونور ربنا محمد رحمة للعالمين سيد المقربين وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والقرآن الحميد في شان حبيبه الحب والمعاني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله على النبي الأمي وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا صاحب الزمان ويا سيد البشر من مدينة المنير لقد نصب القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد الخدا بدر توي في مختصر
وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من رشد ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاعمال المقتحمين ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین امین الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین سید الانبیاء حبیب احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام بندہ ناچیز آپ حضرات سے مخاطب ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 تلاوت کی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ میری زبان کو کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں ایمان والو. ایمان والے لوگوں کو اللہ نے مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ. فرمایا کہ ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اب اللہ نے خطاب کن لوگوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. اللہ کا خطاب ایمان والوں کو، اور خطاب کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، فرمایا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. اب جو لوگ ہیں ایمان والے، اللہ انہیں کہہ رہا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. دیکھیے کہ آپ حضرات مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ مسجد سے باہر بیٹھے ہیں. اب اگر انہیں کہا جائے کہ مسجد سے باہر بیٹھے ہیں کہ بھائی اندر آ جاؤ، یہ تو بات بنتی ہے. جو باہر ہے انہیں بلایا جا رہا ہے کہ مسجد کے اندر آ جاؤ، اور جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوں کیا انہیں بھی کہا جائے گا کہ مسجد کے اندر آ جاؤ؟ جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوں کیا انہیں ہم کہیں گے کہ مسجد کے اندر آ جاؤ؟ کیسے کہیں گے؟ وہ تو بیٹھتے مسجد کے اندر ہے. اس لیے جو اندر بیٹھتے ہیں انہیں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اندر آ جاؤ. باہر والوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اندر آ جاؤ. تو اللہ کا خطاب کیا ہے؟ ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. کیا ایمان والے پہلے اسلام میں پوری طرح داخل نہیں ہوئے کہ اللہ خطاب فرما رہا ہے؟ کیا ایمان والے پہلے اسلام سے باہر جو اللہ کہہ رہا ہے باہر اسلام میں آ جاؤ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا
آیت کا جو شان نزول ہے وہ حدیث پاک سنانے کے بعد بیان کروں گا، تاکہ دین یہ اللہ کا جو کتاب، یہ اللہ کا جملہ، اللہ کی قرآن کی آیت سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 50، مسلم شریف میں یہ حدیث نمبر 9 میں ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، شمع جل رہی ہے، پروانے موجود ہیں کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک آنے والا آیا، اور وہ آنے والا کوئی جانا پہچانا شخص نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ جو شخص آیا ہم نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، ہماری نظروں نے اسے پہلی بار دیکھا، آقا کی خدمت میں آ گیا، آپ ایک سلام عرض کرتا ہے۔ سلام عرض کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھتے ہیں، سامنے اس طرح بیٹھا ہے جیسے آقا کے سامنے غلام کے بیٹھنے کا حق ہوتا ہے، اسی طرح نواز نبی شخص حضور کے سامنے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں پوچھیے، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تب اس کے بارے میں کیا پوچھا؟ کرتا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ایمان، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آقا ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان ان تؤمن باللہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے سائل سن لے، ایمان تو نے پوچھا ہے کہ کسے کہتے ہیں؟ ان تؤمن باللہ، اللہ کی ذات گرامی پہ یقین رکھنا، اللہ کی ذات پہ اعتماد رکھنا، یقین رکھنا، یہ ایمان ہے۔ وملائکتہ، اور فرشتوں پہ ایمان رکھنا، فرشتوں پہ یقین رکھنا، وبالقائم، اور قیامت کے دن اللہ کے ساتھ ملاقات پہ یقین رکھنا، ورسلہ، اور پیغمبران ذات پہ یقین رکھنا، وتؤمن بالبعث، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ ایمان رکھنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اس حدیث میں ایمان کی کیفیت بتاتے ہوئے حضور علیہ السلام نے 5 چیزوں کا تذکیہ فرمایا۔ نمبر 1، اللہ کو ایمان رکھنا، ان تؤمن باللہ، اللہ کی ذات پہ ایمان رکھنا۔ دوسری بات فرمایا وملائکتہ، اللہ کے بعد فرشتوں پہ یقین رکھنا۔ وبالقائم، نمبر 3 فرمایا کہ اللہ کے ساتھ ملاقات کرنا، ملاقات پہ یقین رکھنا۔ فرمایا یہ تیسری ایمان کی کیفیت ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی ورسلہ، ملاقات کے علاوہ انبیاء کرام پہ یقین رکھنا، یہ ایمان ہے۔ اور آگے فرمایا وتؤمن بالبعث، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ ایمان رکھنا۔ فرمایا 5 چیزوں پہ یقین رکھنا، اعتماد رکھنا، یہ ایمان ہے۔ اگر ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہ ہوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایمان نامکمل ہے، پھر ایمان بالکل ادھورا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے ایمان کی کیفیت بیان فرمائی۔ اب جب اس قائل نے اپنے سوال کا جواب پا لیا، اپنے سوال کا جواب
आका अलैहिस्सलाम को सुन लिया। अब उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ता, या रसूल अल्लाह आपने सच कहा है, आपने सच कहा है। सहाबा फरमाते हैं कि हम जानते नहीं थे कि वो सवाल पूछने वाला कौन है, लेकिन हमें ताज्जुब हो रहा था कि उसने सवाल पूछा ईमान क्या है, और अपने सवाल का जवाब सुनने के बाद खुद ही कहता है सदक़ता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह आपने ठीक कहा है। सहाबा कहते हैं हमें ताज्जुब इस बात से हो रहा था कि कमाल करता है, सवाल भी खुद पूछता है, सवाल का जवाब सुनने के बाद खुद ही कहता है कि आपने या रसूल अल्लाह सच कहा है। अगर इसे पता है कि आपका ने सच कहा है और इसे पता है कि आपका ने जो कहना है वो सच कहना है, तो फिर इसने ईमान के मुताबिक पूछा ही क्यों था। साहबा कहते हैं हमें इसी बात पे ही तो ताज्जुब हो रहा था। अब उसने अपना दूसरा सवाल भी हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज कर दिया। क़ाला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला मल इस्लाम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ईमान के बारे में तो मुझे आगाह फरमा दिया, लेकिन अब यह भी इरशाद फरमा दीजिए कि इस्लाम क्या है। क़ाला मल इस्लाम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इस्लाम क्या है, इस्लाम की कैफियत क्या है, इस्लाम की चाशनी कैसे होती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की कैफियत बताई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल इस्लाम अन ताबुदल्लाह वला तुश्रिक बिही शैअन। मेरे आका ने फरमाया कि ऐ साइल, ऐ सवाल पूछने वाले, इस्लाम की कैफियत यह है कि तू अल्लाह के सामने किसी को शरीक न ठहराए, अल्लाह के मुकाबले में किसी को शरीक न बनाए। फरमाया ये इस्लाम है। बुखारी शरीफ में ही हदीस पाक है, इसी हदीस के जिम्न में ये हदीस सुना रहा हूँ। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सय्यदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं, फरमाते हैं अमीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला सलातुन मन कुन्ना फीही वजदा हलावतल ईमान। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों सुनो, सलातुन मन कुन्ना फीही वजदा हलावतल ईमान, फरमाया कि ईमान की चाशनी तीन चीजों के साथ होती है, ईमान की रौनक तीन चीजों के साथ होती है, ईमान में शरीरी तीन चीजों के साथ आती है। सहाबा ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तीन चीजें कौन सी हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कान अल्लाह व रसूलहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि गुलामों सुनो, ईमान की चाशनी तीन चीजों में होती है, और इनमें से पहली चीज ये है कि हर चीज से ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल को महबूब रखना। पहली बात जो आपका ने इरशाद फरमाई, हर चीज को पीछे कर देना और सबसे आगे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को रखना। फरमाया ये ईमान की चाशनी है। फरमाया कि इससे ईमान में शीरीनी आती है, इससे ईमान में मिठास आती है, इससे ईमान में रौनक आती है। फरमाया हर चीज को पते पुष्ट डाल दो और सबसे आगे अल्लाह को कर दो और अल्लाह के रसूल को कर दो। और सहाबा किराम की जिंदगी देखिए, हर चीज भुला दी, हर चीज पीछे कर दी, सिर्फ आका की मोहब्बत सामने है। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे, वो सहाबी जब मक्का शरीफ में मुसलमान होने के लिए आए तो गरीब थे, वो सहाबी गरीब थे, पास कुछ न था, कोई माल दौलत न था, कोई जमीन न थी, जायदाद न थी, कोई नकदी न थी, सोना चांदी न था,
دیا, کسی نے دولت دی, روپے دیے, سونا دیا, چاندی دی, زمین دی, جائیداد دے دی. قریش والوں نے ان کے ساتھ بڑا تعاون کیا, رہنے کے لیے مکان دیا, بہت زیادہ تعاون کیا. حضور علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ منورہ چلے گئے. جب آقا علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ منورہ جلوہ گر ہو گئے, رونق افروز مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام ہو گئے, تو بعد میں وہ صحابی جس کو قریش والوں نے مال دیا تھا, وہ صحابی گھوڑے بیٹھ کے جانے لگا مدینہ شریف کی طرف. اب قریش والوں نے اسے پکڑ لیا, قریش والوں نے اسے پکڑا, پکڑ کے کہنے لگے کہ صاحب ہم تجھے اس طرح نہیں جانے دیں گے, اس طرح تو نہیں جا سکتا. اس نے کہا میں کیوں نہیں جا سکتا, میں مدینہ تو رسول میں جا رہا ہوں, میں اپنے نجبان نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. آج کوئی طاقت ایسی نہیں جو مجھے روک سکتی ہو. قریش والوں نے کہا کہ جانے والے رسول نے, جب تو یہاں سے آیا تھا تیرے پاس کچھ نہ تھا, تیرے پاس مال نہ تھا, ہم نے تجھے مال دیا. تیرے پاس دولت نہ تھی, ہم نے تجھے دولت دی. تیرے پاس زمین نہ تھی, ہم نے تجھے زمین دی. تیرے پاس سونا چاندی نہ تھا, ہم نے تجھے سونا چاندی دیا. اور آج تو ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے مدینہ میں, ہر چیز ہم تجھے نہیں جانے دیں گے. آپ کا کچھ غلام نے کہا کہ آج مجھے کوئی طاقت نہیں جو مجھے جانے سے روک سکتی ہو. سنو, دیکھو میرے ہاتھ میں تلوار ہے, دیکھو میرے پاس نیزے ہیں, اور تم یہ بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہو اگر میں ایک نیزہ پھینکوں گا تو میرا وہ وار خالی نہیں جائے گا. اگر میں ایک بار حملہ کروں گا وہ میرا وار خالی نہیں جائے گا. اور سنو, میں تم سے اس وقت تک جنگ کروں گا جب تک میری تلوار نہیں ٹوٹ جاتی. میں اس وقت تک تمہارے ساتھ جنگ کروں گا جس وقت تک میرے پاس نیزے ختم نہیں ہو جاتے. میں اس وقت تک تمہارے ساتھ جنگ کروں گا جس وقت تک میرے جسم سے روح پرواز نہیں کر جاتی. قریشیوں نے کہا تم نے کچھ بھی ہو, ہم تجھے جانے نہیں دیں گے. صحابی رسول نے کہا کہ تم مجھے جانے نہیں دو گے. سنو, جو تم نے مجھے تانا دیا ہے نا مال و دولت کا, جاؤ سارا مال و دولت میں تمہیں واپس کرتا ہوں, لیکن میں اپنا ایمان نہیں دے سکتا. سب کچھ لے لو, مال و دولت لے لو, سونا چاندی لے لو, لالو جواہرات لے لو, اپنی جائیداد واپس لے لو, لیکن سنو میں اپنا ایمان نہیں دے سکتا. آج میں مدینہ تو رسول میں جا رہا ہوں, آج مجھے کوئی بھی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. اس کے شاہ دیپا چراغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی چراغ لے کے چلے. قریشی نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, ہمارا مال, ہماری دولت, ہمارا سب کچھ ہمیں واپس کر دو اور پھر جاؤ, ہم تمہیں روکیں گے نہیں. اس آقا کے غلام نے سب کچھ قربان کر دیا, سب کچھ واپس کر دیا اور مدینہ شریف میں پہنچ گئے. جب مدینہ شریف میں پہنچے, حضور علیہ السلام نے اپنے غلام کو دور سے آتے ہوئے دیکھا. رب کعبہ کی قسم, آمنہ کا لال اس اپنے غلام کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا. حضور علیہ السلام اپنے غلام کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے.
شامل ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی چاشنی کتنی چیزوں کو ہوتی ہے؟ 3 چیزوں کے ساتھ. پہلی چیز کہ ہر چیز سے زیادہ حضور علیہ السلام کو محبوب رکھنا. اور دوسری چیز جو آقا علیہ السلام نے فرمائی وہ ہے فرمایا ومن احب عبد اللہ یحبہ الا للہ عز وجل. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اگر کسی کے ساتھ محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرے. کسی سے کوئی محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے. اللہ کی رضا کے لیے کسی سے نفرت کرے, اللہ کی رضا کے لیے بھی محبت کرے. حضرت گرامی قدر یہ حدیث یہ واقعہ آپ کو متعدد بار کے نواز کو سماعت کروایا ہوگا کہ سیدنا علی المرتضیٰ قدس اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ ایک اسلام کے دشمن کے ساتھ جہاد کر رہے تھے. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دشمن اسلام کو گرا دیا, زمین سے مٹا دیا اور اس کی چھاتی سے چڑھ کے بیٹھ گئے. ہاتھ میں تلوار ہے, تلوار چلانے لگے, وار کرنے لگے کہ اس کافی کیا کام کیا. سیدنا علی المرتضیٰ قدس اللہ تعالی وجہہ الکریم کے چہرے اقدس کو چھوٹ دیا. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو چھوڑ دیا. جب حضرت علی المرتضیٰ نے اسے چھوڑا تو اس نے کہا کہ اے علی تعجب ہے, کمال ہے کہ میں نے آپ کو چھوٹا لیکن آپ نے مجھے چھوڑ دیا, آپ نے مجھے زمین پہ لٹا دیا, میرے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے, ہاتھ میں تلوار بھی ہے, چلانے لگے, میں نے چھوٹ دیا اور آپ روک گئے. فرمایا ہاں علی کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر, اگر علی کسی سے نفرت کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر. فرمایا تو نے میرے اوپر چھوٹ دیا, اگر جن نے مجھے قتل کر دیتا ہو سکتا ہے ان میں ریا آ جاتا, ہو سکتا ہے ان میں میرا ذاتی غصہ شامل ہوتا اور قیامت کے دن علی کو جواب دینا پڑتا. اللہ پوچھتا کہ اے علی تو نے تو اپنا غصہ نکالا تھا, میری خاطر تو نے جہاد نہیں کیا, بتاؤ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا. فرمایا بتاؤ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا. یہ سبق سیدنا علی المرتضیٰ کو کہاں سے ملا, یہ درس علی المرتضیٰ کو کہاں سے ملا, اسی حدیث سے ملا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ومن احب عبد اللہ یحبہ الا للہ عز وجل. فرمایا کہ میرے غلاموں سنو, اگر کسی سے محبت کرو تو اللہ کی رضا کی خاطر کرو. اور تیسری چیز جو حضور علیہ السلام نے فرمائی, فرمایا ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ کما یکرہ ان یلقى فی النار. فرمایا کہ جب اللہ اپنے بندے کو کفر سے محفوظ فرما لے, جب بندے کو اللہ کفر سے محفوظ فرما لے تو دوبارہ پھر وہ بندہ کفر کی طرف کبھی لوٹ کے نہ جائے. اور فرمایا کہ کفر کی طرف دوبارہ لوٹ کے جانا اس کے لیے اتنا محال ہو, اتنا مشکل ہو جس طرح زندہ آدمی کو آگ میں چھلانگ لگانا مشکل ہوتا ہے. آقا السلام نے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ایمان میں چاشنی آتی ہے. تو میں حدیث میں جبریل عرض کر رہا تھا کہ اس سائل نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام, آقا اسلام کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا, اللہ کے سامنے کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہاں پہ ایک بات غور سے سماعت فرما لیجیے
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندے پر فرض کی ہے وہ زکات ادا کرنا یہ اسلام ہے.